بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا درد کس کو بتانا ہے اور آپ نے دعا کس سے مانگنی ہے، وہ بھی بلا جھجک کے، بغیر کسی ٹینشن کے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ ناظرین، اگر گاؤں کے لوگ کسی وڈیرے کے پاس جائیں گے کہ ہمیں یہ چیز دے دیں، اور وہ ان کو دے بھی سکتا ہو، وہ ان کو وہ چیز دے دے گا، کیونکہ وہ ان کے ڈیرے کی شان کے خلاف ہوگا کہ میں کیسے ان کو خالی واپس بھیجوں۔ جب یہ دنیا داری خالی نہیں لوٹاتا تو میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا دے گا۔ ناظرین، جب بندے اللہ کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگو فوراً مل جائے گا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور فوراً دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوراً نہیں دیا جاتا، لیکن اس کی دعا بعد میں قبول کی جاتی ہے اور وہ اس کو مل جاتا ہے جو اس نے مانگا ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ فوراً دیا جاتا ہے اور نہ دیر سے دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور حشر کے بعد اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، تو لوگ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے، سارے فائدے آخرت میں ملتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ بندہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے کچھ اور دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب دل چاہے، جب ضرورت ہو، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اگر کوئی مجھ سے نہیں مانگتا تو اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، مانگتے رہو، اللہ تیری جھولی بھرتا رہے گا، اور اگر اس کو نہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ ان کے حضور اپنی دعائیں مانگو، اپنی آرزو پیش کرو۔ دنیا والوں سے مانگو تو صرف اپنے لیے مانگو، اور اگر اللہ سے مانگو تو اپنے لیے اور دنیا والوں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے اور دیتا ہے تو خوش ہو کر دیتا ہے، تو اس سے مانگو، اس کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو۔ جو بندہ باتیں کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے کر سکتا ہے، اپنے رب سے کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے ان کے دہلیز پہ رکھتا ہے، اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھتا ہے، اور اسے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، بلکہ اسے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ کسی اور سے مانگو تو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، شرم آتی ہے، جھجک سی ہونی لگتی ہے، لیکن اپنے اللہ سے مانگو تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں اپنے رب سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ یہ میرا رب ہے، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ ناظرین، مسجد نبوی میں ایک بندہ تھا، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنے رب سے مانگ رہا تھا، اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی بھی تو نہیں ہے۔ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کو کہا کہ جو بندہ اس مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کر بتا دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ مانگ اس ڈھنگ سے رہا ہے کہ دعا ایک نیاز ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ جب اللہ ہماری ضرورتوں کو کفیل ہے تو اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو اس کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں،
جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں بھی نہ دوں تو کون دے گا؟ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں۔ ناظرین، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کسی اور کا محتاج نہ بنائے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم اللہ سے بے خوف ہو کر بغیر کسی جھجک کے مانگیں، اور امید ہے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا اور اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔